بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہانگیر منظور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہم موجود ہیں سفر عشق کے دوران ایران کی مقدس زیارات پہ، اور آج میں آپ کو جس آستانہ مقدس کی زیارت کرانے جا رہا ہوں یہ آستانہ عالیہ مشکل کشا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فرزند حضرت محمد الاوسط المعروف جناب محمد حلال ابن امام علی کا ہے۔ سید زادے کا یہ آستانہ مقدس، یہ مرکز اطہر، یہ مزار، یہ روضہ انور ایران کے صوبہ اصفہان کے شہر بیٹ گل میں واقع ہے۔ اور میں اس وقت جس سمت سے موجود ہوں، یہ آپ کو جو قبور نظر آ رہی ہیں، ان کے اوپر یہ جو تصاویر ہیں یہ شہداء کی قبور ہیں۔ مختلف اوقات میں جو شہید ہوئے ہیں ایران کے، ان کو سید زادے کے صحن روضہ انور کے صحن میں آرامی فرما کر ان کے اوپر ان کی تصاویر کے ساتھ مختصراً وہ واقعہ جس کے دوران وہ شہید ہوئے ہیں وہ آویزاں کیا گیا ہے۔ آپ کریں آستانہ مقدس اور سید زادے کی زیارت، تو میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سید زادہ مدینے سے یہاں کیسے پہنچا۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا ہوا تو یہ اطلاع پوری دنیا کی طرح مدینہ بھی پہنچی۔ اس وقت میں یہ سید زادہ اور اس کا ایک بھائی جناب اون ابن علی مکہ کے قریبی شہر طائف میں رہائش پذیر تھے۔ جب ان دو بھائیوں کے ہاں واقعہ کربلا کے دوران امام حسین علیہ مقام، ان کے خانوادے اور جانثاران کے دردناک شہادت کی اطلاع پہنچی تو ان دو بھائیوں نے اس واقعے کا انتقام لینے کا ارادہ کیا، اور جب انہوں نے سوچا کہ اس کے لیے ہمیں لشکر کہاں پہ تیار کرنا چاہیے اور اس وقت ہمارے حق میں کون سا علاقہ ہے جہاں پہ رہ کے ہم تیاری کر سکتے ہیں قیام کی، تو انہوں نے خراسان جانے کی ٹھان لی اور طائف سے خراسان کی طرف سفر کیا۔ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے وہ طوس آن پہنچے اور طوس کے ایک پہاڑی گاؤں میں سکونت اختیار کی۔ دوسری جانب ان کے قیام اور طائف سے طوس کی طرف سفر کرنے کی اطلاع اس وقت کے حاکم جو مغیرہ کے فرزند اویس تھے، اس نے طوس میں حاکم وقت کے گورنر قیس بن مرہ کو بتلائی، اور قیس بن مرہ کو کہا کہ ان دو بھائیوں کا پیچھا کرو اور ان کو گرفتار کرو۔ حاکم وقت کے حکم پر قیس بن مرہ نے ان دو بھائیوں کی کھوج لگانا شروع کر دی، اور دوسری جانب ان سید زادوں نے خراسان اور طوس کے علاقے میں موجود شیعان امام علی کو اکٹھا کرنا اور ان کی جنگ کے لیے تربیت کرنا شروع کر دی تھی۔ بالآخر قیس بن مرہ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دو بھائی کس جگہ پہ رہائش پذیر ہیں، اور ایک دن وہ اس علاقے میں لشکر کشی کرتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، جس دوران یہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جناب اون کے بابت آج تک کنگالی ہوئی تواریخ میں سے مجھے مصدقہ کوئی بات نہیں ملی کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ان کا مرکز اطہر کہاں پہ ہے اور وہ وہاں سے کس طرف گئے۔ جب ملتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو آشنا کروں گا۔ فی الحال ہم اس سید زادے جس کی زیارت پہ موجود ہیں، یہ ان کی ذریعہ انور ہے، اس کے بابت
جو میرے پاس جانکاری ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں سے ہجرت کرنے کے بعد، وہاں سے یعنی طوس والے علاقے سے نکلنے کے بعد یہ سید زادہ مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا قم پہنچتا ہے، اور قم پہنچنے کے بعد شیعان علی سے جب ملاقات ہوتی ہے تو قم کے حالات ان کو سازگار نہیں ملتے، کیونکہ حاکم وقت کی جانب سے شیعان علی کے لیے زمین تنگ کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پھر قم کے شیعان کی مشاورت سے یہ سید حضرت ہلال بن علی کاشان کی جانب، جو بیٹ گل کا ہی قریبی ایک بڑا شہر ہے، اس طرف چل پڑتے ہیں۔ اور جب یہ بیٹ گل کے اس علاقے میں پہنچتے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے دریافت کرتے ہیں کہ یہاں پہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کون ہیں، تو جب ایک راہگیر ان سے ملتا ہے تو وہ ان کی خاطر تواضع کرنے کے بعد اس علاقے کے ایک نیک مرد بابا یعقوب، جس کی عمر اس وقت قریباً 200 سال بتائی جاتی ہے، کہ اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ ایک جوان جو خود کو ابن علی بتا رہا ہے وہ ہمارے اس علاقے میں آیا ہے اور وہ شیعان علی کے بابت پوچھ رہا ہے۔ تو بابا یعقوب بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ اس سید زادے کا استقبال کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ بابا یعقوب اس سید زادے سے ملتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے کہا تھا، جب میں نے ان سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اے حبیب خدا، اے محبوب خدا، آپ میرے گھر تشریف لائیے، ہمارے علاقے میں آئیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یعقوب، ایک دن انشاءاللہ میرے خانوادے سے ایک پھول تمہارے علاقے میں آئے گا، تو تم نے اس کی خاطر تواضع کرنی ہے، اس کا استقبال کرنا ہے، ضرور آئے گا وہ۔ مجھے یقین تھا کہ میں تب تک نہیں مروں گا جب تک میں خانوادہ رسالت کے کسی پھول کا استقبال نہ کر لوں، اس کی خدمت نہ کر لوں، اور آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب میرے دن قریب آ چکے ہیں۔ بابا یعقوب نے اس سید زادے کی بہت خدمت کی، اور آج یہ جو آستانہ مقدس ہے، یہ پورا شروع سے جب سے میں نے آپ کو زیارت کروائی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی بہت بڑی پارکنگ ہے باہر، یہ پوری زمین بابا یعقوب کی تھی۔ بابا یعقوب نے اس علاقے میں اس جگہ پہ جناب ہلال ابن علی کو آ کے ٹھہرایا اور یہ زمین ان کے لیے وقف کر دی کہ یہ اب آپ کی ہے۔ اسی کچھ عرصے کے بعد یہ سید زادہ اذن الہی سے اس جہان سے رحلت فرما گئے، تو بابا یعقوب نے اسی جگہ پہ جہاں پہ ابھی ان کا روضہ انور ہے، ان کو آرامی فرمایا، ان کی مرکز اطہر بنائی، ان کی مزار بنائی، ان کی قبر مبارک بنائی، اور خود بھی وصیت کی کہ میرے مر جانے کے بعد اس سید کے پاؤں والی جانب مجھے میری تدفین کی جائے۔ سید زادے کے گزر جانے کے 3 دن بعد بابا یعقوب، جو کہ صحابی رسول بھی تھے، اس جہاں سے چل پڑے اور ان کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین کی گئی۔ یہ عالیشان روضہ ایک ہی ٹائم پہ صحابی رسول اور ابن امام علی کی زیارت گاہ ہے، جہاں پہ آج بھی دنیا بھر کے کونوں کونوں سے لوگ آ کر ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اپنی عقیدت اور اپنے تعلق داری کہ ہمارا واسطہ، ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے کا اظہار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی زیارت پہ، تب تک کے لیے میں چاہوں گا آپ سے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ تمام دوستان کو بھی ان مقدس زیارات کی سعادت سے نوازے۔
वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।